إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین،
گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب پیارا بندہ اور اس کا مقرب بننے کے لیے یہ لازم ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرے اور اپنے دل سے فخر، غرور، تکبر ختم کر دے۔ اس لیے کہ تکبر کرنے والے اپنے آپ میں وہ جتنا مرضی اونچا بننے کی کوشش کریں، مگر اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اور اس کی کچھ مثالیں میں نے بیان کی تھیں۔ کہ فرعون، نمرود، قارون جو بڑے مالدار عہدے دار تھے، جن کے پاس بڑے لو لشکر، اور پھر ان سب کا لیڈر ابلیس، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا اور وہ ملعون ٹھہرے۔ لیکن اس کے برعکس جنہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کی، جنہوں نے سادگی اور عاجزی میں زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعلیٰ و عرفہ اور اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ متکبر لوگ، تکبر کرنے والے، فخر اور غرور کرنے والے اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ فخر، غرور کرنے والے کو اور اکڑنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اور مزید فرمایا کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، تمہیں مال دے کر بھی اور چھین کر بھی۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب تمہیں مل جائے خوشیاں مناؤ، اور جب نہ ملے تو بے صبری کرو، چیخو پکار کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔
لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، نقصان ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس پہ غم نہیں کرنا، افسوس نہیں کرنا۔ یہ اللہ نے دی تھی اور اسی نے واپس لے لی، تو صبر کرنا ہے، اور اس وقت بھی اس کا شکر ہی ادا کرنا ہے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، بلکہ اس کا نعم البدل عطا کر دے گا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جب وہ تمہیں عطا فرما دے تو خوشیاں نہیں منانے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی، ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک وہ فخر غرور کرنے والے کو، اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتے ہیں، اور اسی طرح انہیں ہدایت کی دولت بھی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ فخر اور غرور کرنے والے راہ ہدایت پہ چل سکتے ہی نہیں، وہ اس سے ہٹے رہتے ہیں، اور پھر اپنی اکڑ میں، فخر اور غرور میں جب وہ حق بات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، سورہ المؤمن۔ اللہ تعالیٰ ہر سرکش اور متکبر کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کو کوئی راہ ہدایت پہ چلا سکتا ہے۔ اس کا پھر کوئی ہادی و مرشد اور رہبر و رہنما نہیں بن سکتا۔ اس لیے راہ ہدایت پہ چلنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے دل سے فخر اور غرور ختم کر کے عاجزی و انکساری کرے۔ اور اسی طرح قرآن و حدیث، کتاب و سنت کا جو علم ہے وہ بھی اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور اپنے دل سے تکبر نکال دیتا ہے۔ متکبر آدمی، اس کے دل سے آیا ہوا علم بھی نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو علم پہ عمل کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ سورۃ الاعراف اللہ فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جو لوگ اس زمین کے اوپر ناحق تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم انہیں اپنی آیات سے دور رکھتے ہیں، اپنی آیات کو ان سے پھیر لیتے ہیں۔
اگر قرآن و حدیث کتاب و سنت کا علم چاہیے تو دل سے تکبر نکالنا ہوگا اور اپنے رب کے سامنے عاجزی و انکساری کرنی ہوگی۔ اور جس کو یہ علم دین کا علم نصیب ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اس کی کس قدر شان اور کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تم میں سے انہی لوگوں کو عروج و اقبال اور بلند درجات عطا فرماتے ہیں جو تم میں سے خالص ایمان لاتے ہیں اور جن کے پاس ہمارے دین کا علم ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو متکبر لوگ علم سے محروم رہتے ہیں اور ان کو اپنے رب کی عبادت بھی صحیح معنوں میں جس طرح ہونی چاہیے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ ان کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ جنہوں نے ہر وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ یہ متکبر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا جب اس سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ پہ چل، اللہ کے گھر میں اپنے جبین نیاز کو اپنے رب کے سامنے جھکا، اللہ سے ڈر، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کر، اخذتہ العزت بالاسم، تو وہ عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ اس کو اس کی بناوٹی عزت جو وہ بنانا چاہتا ہے وہ نیکی کی طرف آنے نہیں دیتی، بلکہ اس کو اس کی جو عزت ہے نا وہ گناہ پہ آمادہ کرتی ہے۔ گناہ کے کام، نافرمانی کے کام بڑے ذوق و شوق سے کرتا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور اللہ کے سامنے جھکنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اولئک لہم عذاب مہین۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث، بے مقصد اور فضول چیز کو خرید کر لاتے ہیں، بڑے قیمت ادا کرنے کے ساتھ قیمتی چیزیں لے کر آتے ہیں جن کی ہمارے دور میں شکل ٹیلی ویژن، LCD، ریڈیو اور قیمتی موبائل، اور اس میں جو کچھ پھر ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال اس میں کچھ اچھی چیزیں، اچھی معلومات بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس کا استعمال ہے نا وہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کو صحیح استعمال کر لے یا غلط، لیکن جو غلط استعمال کرتے ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اس کو اپنا کھیل اور شغل بنا لیتا ہے، اس میں اس کا دن رات صرف ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کئی ایسے نوجوان لڑکے لڑکیاں جب بھی دیکھیں ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر وقت اسی میں مگن ہوتے ہیں۔ اذانیں ہو رہی ہیں، مساجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو پرواہ ہی نہیں۔ جو سونے کا ٹائم ہے وہ بھی اسی میں صرف، اور جو جاگنے کا ٹائم ہے وہ بھی اسی میں صرف، وقت بھی ضائع اور صحت بھی خراب۔ بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ کیوں؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جب ایسے لوگوں کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کو ہماری آیات کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جائے، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، ہماری بات کو، ہماری آیات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا ان کے کانوں میں بوجھ پڑ گیا ہے، ہماری آیات اور ہماری بات انہوں نے سنی ہی نہیں۔ تو اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جو گانا بجانا بڑے شوق سے سنتا ہے نا، اور اللہ کی آیات کو محبت پیار اور شوق سے نہیں سنتا، قیامت والے دن ان کے کانوں میں تانبا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کان کے اندر معمولی سی تکلیف ہونا انسان بے چین اور بے تاب ہو جاتا ہے، رات بھر اس کو نیند نہیں آتی، تو جب تانبا پگھلا کر گرم گرم ڈالا جائے گا تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا محبوب ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ تو جس طرح یہ لوگ اللہ کی محبت سے، ہدایت سے، علم سے، نیکی سے، اللہ کی عبادت سے محروم رہتے ہیں، قیامت کے روز یہ جنت سے بھی محروم ہی ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ، جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا نا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم پہ تو اس بات کا کوئی اثر ہوا ہی نہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سچے مسلمان اصحاب کرام یہ بات سن کر تڑپ گئے، پریشان ہو گئے،
اور ایک نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے نا، ہم میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں ہمارا لباس، ہمارے جو کپڑے ہیں وہ صاف ستھرے اور خوبصورت ہوں، اور ہمارے جوتے بھی صاف ستھرے اور خوبصورت ہوں، پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اچھا کپڑا پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں، بلکہ اللہ خود جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے خود حکم دیا ہے، اور پہلے دن ہی حکم دے دیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس صاف ستھرا پاک صاف رکھیں۔ صحیح صاف ستھرے کپڑے اور جوتے پہننا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے۔ پھر تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے، بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، حق بات کو ٹھکرا دینا، اس سے منہ موڑ لینا، لاپرواہی کرنا، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر جاننا۔ جیسا کہ پہلے آپ نے سنا، کھیل تماشے کی باتیں، گانے بجانے کو بڑے شوق سے سننا، اور اللہ کی آیات جب سنائی جائیں تو منہ موڑ لینا، یہ تکبر ہے۔ وَغَمْطُ النَّاسِ، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، تو یہ ہے تکبر۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا، فرمایا میری امت کے لوگوں، مسلمانوں، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، غصہ نہ کیا کرو، دلوں میں بغض نہ رکھا کرو، حسد نہ کیا کرو، ولا تفاخروا، اور فخر غرور نہ کیا کرو۔ آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہاہنا، تقوی اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا، بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّن شَرٍّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آدمی کے لیے جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جاننے لگ جائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے، جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ تو متکبر آدمی جنت سے محروم رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور جگہ فرمایا فبئس مثوی المتکبرین، کیا تمہارا اس بات پہ یقین نہیں کہ جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم متکبر لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور انسان تکبر کس بنا پر کرتا ہے؟ حسن، حسب و نسب، مال، اولاد اور منصب اور علم، یہ وجوہات ہیں تکبر کرنے کی۔ جب انسان صحت مند ہو
اور اس کا جو یہ جلد ہے، جو چہرہ ہے، ذرا لال سرخ ہو، موٹا تازہ ہو تو اپنے آپ میں پھول جاتا ہے، بڑا سمجھتا ہے۔ اور اس کا خاندان اونچا ہو، ذمہ دار ہو، کچھ مالدار ہو، جائیداد آ جائے، دکان آ جائے، زمین آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ منصب، کوئی نوکری مل جائے، عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، تنخواہ اچھی لگ جائے، دنیا کا مال اور دولت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح علم آ جائے، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ تو یہ تقسیم کس کی ہے؟ شکلیں صورتیں بنانے والا، کسی کو سیاہ، کسی کو سفید، کسی کو کالا، کسی کو گورا، اور کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار کرنے والا، کسی کو زیادہ علم عطا کرنے والا، کسی کو محروم رکھنے والا، کون ہے؟ یہ تقسیم کس کی ہے؟ بنائے ہوئے تو سب اس کے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کے قبضہ میں ہے، جسے چاہے زیادہ عطا کرے اور جسے چاہے کم، جسے چاہے تندرست صحت مند رکھے اور جسے چاہے بیمار کر دے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تمہاری شکلوں اور صورتوں کو بنانے والا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، وہی بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح بناتا ہے۔ ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے حسب و نسب پہ فخر نہ کرنا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت اور فضیلت حاصل نہیں۔ سارے لوگ خواہ مشرق والے ہوں، خواہ مغرب والے، خواہ شمال والے، خواہ جنوب والے، سب کے سب آدم علیہ السلام میں سے ہیں۔ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو مٹی سے۔ سب کا آخر یہی ہے، سب کی نسل ایک ہی ہے، تو پھر فخر کس بنا پر؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، یہ آیت میں نے ابتدا میں بھی تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تم سب ایک کی اولاد ہو، جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی رہ رہے ہیں، سب ایک میں سے ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور یہ کنبے، قبیلے، یہ خاندان، یہ حسب و نسب تو محض پہچان کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے، تعارف کے لیے۔ اور اللہ کے ہاں اگر تم میں سے کسی کی عزت ہے، کسی کا مرتبہ، مقام، شان اور وقار ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔
تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کے نزدیک عزت ہے، ورنہ تم سب ایک ہی ہو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو کسی اللہ والے نے اپنے انداز میں، اپنی زبان میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ سارے چہرے ہسدے نے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، پانڈ غما دے سر تے چا، جس ڈھونی ہے اس ڈھونی ہے، پیا بندہ پاویں جو کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، اس دنیا اتے اللہ دے رنگ وٹ سوٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سوہنے نقشے کٹے نے، ہے اکو ہی ول انگوراں دی، کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے، دو برانے، توجہ اس طرف، دو برانے، ایک ماں پیو جائے، ایک مشرک ایک مواحد ہے، ایک مندہ ہے کئی خداوانوں، ایک آکھے اللہ واحد ہے، ایک بزدل تے ڈر پوک بڑا، ایک غازی تے مجاہد ہے، ایک رنڈ پونے وچ گتھائے، ایک زہد پونے وچ زاہد ہے، کئی بدتاں تے مر جاندے نے، کئی سنتاں اتوں کٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سوہنے نقشے کٹے نے، ہے اکو ہی ول انگوراں دے کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اور لوگوں میں فرق، کتے شکر زبانی مشکل ہے، کئی سجدے پہ پہ تھک دے نہیں، کتے شکر زبانی مشکل ہے، کئی سجدے پہ پہ تھک دے نہیں، کئی کچھ نہیں کر دے کمب دے نے، کئی کر دے نے پر چک دے نہیں، کتے سچے چپ کر رہندے نے، کتے جھوٹے پاندے رٹے نے، اور کئی چہرے چو چو کر دے نے، کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے، کئی پیری وچ جوان دسن، کئی بڑھاپے وچ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے۔ حالات انسان کو ایسا بنا دیتے ہیں، انسان کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہ ہو، وہ بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے، چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اور پریشانیاں، دکھ، غم جوانوں کو بھی بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ کئی چہرے کھل کھل ہس دے نے، تے کتے رنگ ہی رہندے اڈے نے، کئی بڑھاپے وچ جوان لگن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، کتے تانگے جوگے پیسے نہیں، تے کئی چڑھ جہازیں اڈے نے، کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں، کئی دیندے پھر دے چھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سوہنے نقشے کٹے نے، ہے اکو ہی ول انگوراں دے کچھ میٹھے نے کچھ کھٹے نے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے کم کر دے، لیکن انسان کو ہر حال میں اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجز و انکسار بن کر رہنا چاہیے، اپنے دل میں ہرگز فخر اور غرور نہ آئے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی اور آگے بیان کر کے لوگوں کو سنانے کا حکم بھی دیا۔
سورہ الکہف 15واں پارہ، ہر جمعے کو یہ سورت پڑھا کرو۔ اس میں اللہ نے بہت سی عبرتناک باتیں اور بڑے واقعات بیان کیے ہیں، اور ہر جمعے والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی ترغیب دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، مثال بیان کر کے سنائیں۔ اور اس کے نزول کا پس منظر یہ ہے، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا ایک رویہ بیان کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی بات ہمیں سنانا چاہتے ہیں نا، تو جب ہم آپ کے پاس آئیں تو یہ جو آپ کے پاس غریب اور غلام قسم کے لوگ ہیں نا، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہوں بھی تو ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں، کیونکہ ان غلاموں کے ساتھ اور غریب مساکین کے ساتھ بیٹھنا اس میں ہماری توہین ہے۔ یہ تھا ان کا تکبر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ اگر تم اللہ کا عاجز بندہ بننا چاہتے ہو اور اپنا فخر اور غرور توڑنا چاہتے ہو تو مساکین کی محافل میں، ان کی مجالس میں بیٹھا کرو۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو صبح و شام ہر وقت ہماری عبادت کرتے ہیں، ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ آپ ان کو محروم نہ کریں، ان کی محافل میں، مجالس میں بیٹھا کریں، اور جن کے دل، جن کی زبانیں ہمارے ذکر سے غافل ہیں، ان کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ وہ حق بات کو قبول کرتے ہیں، کریں، نہیں تو نہ صحیح، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ لیکن جو ایمان لا چکے ہیں، جو پرہیزگار اور ہمارے عبادت گزار ہیں نا، آپ ان کے ساتھ جڑے رہیں، بلکہ کیا کریں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب یہ غلام اور فقراء، مساکین قسم کے لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے عبادت گزار ہیں، جو ہمارا ذکر کرتے ہیں، جب یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں میری طرف سے سلام کہہ دیا کریں۔ یہ کتنے عظیم لوگ، حالانکہ مالدار نہیں، زمیندار نہیں، کوئی جائیداد نہیں، لونڈیوں اور غلاموں کے مالک نہیں،
فقراء مساکین، عرش سے ان پہ سلام آیا رب العالمین کی طرف سے۔ کس بنا پر؟ دل میں ایمان تھا، تقوی تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اللہ نے جو مثال ان کے لیے بیان کی، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، ان کو دو آدمیوں کی مثال بیان کر کے سنا دیں۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں یہ دونوں سکے بھائی تھے، باپ فوت ہوا، ان کو جائیداد ملی اور وراثت میں جو کچھ ملا ایک نے حسب ضرورت رکھا اور باقی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور دوسرے نے اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کیا، اس کا کاروبار کیا اور خوب کام بڑھایا حتیٰ کہ 2 باغوں کا مالک بن گیا۔ فرمایا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، 2 باغ ہیں، فرمایا ہم نے ہی اس کے باغوں کو پیدا کیا، انگوروں کا باغ اور چاروں طرف کھجوروں کی باڑ ہے، اور درمیان میں کھیتی بھی اگتی ہے، کھیتی بھی ہے، انگوروں کی بیلیں بھی ہیں اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا، یہ دونوں باغ انگوروں اور کھجوروں کے بر وقت اپنا اپنا پھل دیتے ہیں، اور ہمارے حکم سے ان باغوں کے اندر نہر بھی چلتی تھی، پانی بھی کہیں دور سے نہیں لانا پڑتا تھا، اتنی سہولیات۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، پھل بر وقت ملتے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ ایک دفعہ اپنے دوسرے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا اور بڑی فاخرانہ باتیں کرتے ہوئے، تکبر اور غرور والے۔ کئی لوگ جب مال آئے نا تو اپنے رب کو اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، تو یہی حال اس کا تھا۔ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا یہ خیال ہی نہیں کہ مجھ سے یہ باغ چھن جائے، یہ مال، یہ باغ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اور اگر بالفرض قیامت آئی بھی، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو تم قیامت کرتے رہتے ہو نا، کوئی قیامت نہیں، بس ایسی باتیں ہیں۔ اگر بالفرض آ بھی گئی تو جس طرح میرے پاس یہاں مال ہے، باغات ہیں، وہاں بھی ہوں گے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور کہنے لگا تو نے کیا بنایا ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس باغ ہیں، مال ہیں، اور میری محفل ہر وقت گرم رہتی ہے، مالدار لوگ میرے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، میری ایک ٹھاٹھ باٹھ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے ایسے ہی ضائع کر دیا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اللہ سے ڈر، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کیا تھا؟ تجھے پیدا کرنے والا کون؟
اور اس نے تجھے پیدا بھی کس سے کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، اور پھر یہ تجھے مال عطا کرنے والا کون؟ تیرے پاس کیا تھا؟ یہ سب کچھ تجھے اسی نے عطا کیا۔ الذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اور کسی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ مٹی کولوں پانی بنیو تے پانی کولوں بوٹی وچ شکم مائی دے، پھر وقت معین وچ شکم مائی دے تیری شکل بنی جلوٹی، پھر بچہ بن کے جگ تے آیوں بن لئی ایک لنگوٹی، پھر بچہ پھر جوان ہویا تیری گردن سک گئی موٹی، پھر جوان پھر تو بڑھڑا ہویا تر نہ سکیں بن سوٹی، پھر گلیاں دے وچ واجاں ماریں ٹر نہ سکیں بن سوٹی، اے دنیا ضائع ہو گئی عارف رب عقبہ کرے نہ کھوٹی۔ یہ سارے مراحل ہر انسان پہ آتے ہیں جس کو لمبی عمر ملتی ہے، یہ تو اس کی مرضی، بچپن میں چاہے بلا لے، جوانی میں چاہے بلا لے، بڑھاپا آنے ہی نہ دے، اور جس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے وہ ان مراحل سے گزرتا ہے۔ جب انسان کو اپنے وجود پر ہی اختیار نہیں تو تکبر کس بات پر، فخر کس بات کی، غرور کس بات کا؟ اس لیے وہ اس کا بھائی اسے سمجھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہو، اور مسئلہ سن لیں، صرف باغ کی بات نہیں، اپنے گھر میں بندہ داخل ہو، مکان میں داخل ہو، دکان میں داخل ہو، جہاں بھی داخل ہو تو کیا کہے؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، میں اس قابل نہ تھا، یہ جو کچھ بھی دیا ہے مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اس کی طاقت اس کی توفیق کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، کوئی بات نہیں، تو دیکھ رہا ہے آج میں تجھ سے کم تر ہوں، آج میں تجھ سے کم تر ہوں، مگر دن پھیرنے والا کون ہے؟ فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا۔ عین ممکن ہے کل کو میرا رب تیرے باغ سے کہیں زیادہ اچھا مجھے عطا کر دے اور تیرے اس باغ کو اجاڑ کر ویران کر دے، اور اگر وہ اس کا پانی ہی خشک کر دے نا، اور کچھ نہ کرے، پانی ہی اس کو نہ ملے، خشک ہو جائے تو کیا کر لے گا؟ اگر تیز گرم ہوا چلا دے کیا کر لے گا؟ تیرے پاس کیا ہے؟ لیکن اس نے اس کی نصیحت کو نہ مانا، نہ بات کو سمجھا،
اپنے تکبر میں، فخر اور غرور میں، گھمنڈ میں ہی رہا۔ پھر انجام کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَقَالَ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ پھر اللہ نے فیصلہ کر لیا، اس کا باغ اجاڑ دیا، تیز ہوا چلائی، وہ باغ کے درخت، اس کے بیلیں جڑوں سے اکھاڑ دیے، وہ درخت گرے پڑے تھے، اس کا نقصان ہو گیا۔ اور اس نے جب پھر یہ حال دیکھا، اس وقت کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں پہلے ہی اس بات کو مان لیتا، سمجھانے والے کی بات کو سمجھ لیتا، اپنے بھائی کی ہوئی نصیحت کو قبول کر لیتا۔ یہی حال ہوتا ہے نا، اب سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، سمجھتے نہیں، اور جب وقت آخر آ جاتا ہے اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کم نہیں آتا۔ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جس مال پر اور جن ساتھیوں پر، اپنے مجلس پر، اپنے دوستوں اور یاروں پر فخر کرتا تھا، ان میں سے اسے بچانے کے لیے کوئی بھی نہ آیا، کوئی چیز بھی کام نہ آئی۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ یہ واقعہ بیان کر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں یہیں سے سمجھ لو، یہیں سے بات ثابت ہوتی ہے، یہیں سے بات واضح ہوتی ہے۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ اصل مالک جو ہے، اصل وارث جو ہے وہ اللہ ہے۔ وارث مالک ہم نہیں، ہم بھی اسی کے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اسی کا، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ اگر کوئی اس کی بات کو مان کر عمل کر لے تو وہ اس کو اجر و ثواب بھی بہترین عطا کرنے والا ہے، اور جو نہ مانے، جو اپنی اکڑ میں رہے، اس کا برا انجام کرنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ہمیں اپنا عبادت گزار اور شکر